बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी एक बहुत प्यारी लिसनर हैं उन्होंने मुझे कहा है कि आप काइंडली ना मंथ और ईयर ना बताया करें, उससे जो नावल है ना वो बहुत पुराना पुराना लगता है। तो आज वैसे भी मुझे जो है ना इस नावल का जो मैं आज पढ़ने लगी हूँ, सुबह उम्मीदें शाम विसाल, हुमा अमर का बहुत प्यारी ये घरेलू स्टोरी है, फैमिली स्टोरी। बहुत मज़े की स्टोरी है। किडनैपिंग बेस्ड, फोर्स मैरिज, एमरजेंसी निकाह बेस्ड है ये, कज़न्स की है। तो आज वैसे भी मुझे सिर्फ इसका यही पता है कि ये ना माहनामा हिना में आया था, लेकिन मुझे उसका ना मंथ याद है ना ईयर याद है। तो वो मेरी जो लिसनर जिनको ये था कि भाई आप ना बताया करें, उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई है। और मुझे ये बताएं कि आपको नावल कैसे लग रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो है हुमा आमिर का सुबह उम्मीद शाम विसाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये मंगनी नहीं करूँगी, उसने ताई जी का बड़ा हुआ हाथ पीछे धकेला जिसमें उन्होंने डायमंड की अंगूठी थाम रखी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज़ साफ सुनाई देती। हर नफ्स खामोश हो गया था। सायरा ने खुद को गिरने से बचाने के लिए दीवार का सहारा लिया था। आसफा ने उन्हें बेहद हमदर्दी से देखा। ताई जी का रंग फक हो गया था। इस कदर बेइज्जती उन्होंने पूरी ज़िंदगी में नहीं सही थी। पूरे ख़ानदान के सामने उनकी होने वाली बहू ने मंगनी की अंगूठी पहनने से इनकार कर दिया था। उनकी पलकें अहानत के एहसास से भीगने लगीं। दादी जान ने घबरा कर आंखें बंद कर लीं, जैसे इस तरह करने से वो सब तमाशा बनने से बच जाएंगे। सुहेरा एक झटके से अपनी जगह से उठी और बिना किसी की जानिब देखते तेज़ कदमों से अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगी। उसके उठते ही सन्नाटा टूट गया और ड्राइंग रूम में दबी दबी सरगोशियाँ सुनाई देने लगी, मगर वो बेनियाज बनी अपने कमरे में आ गई। कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक करके वो आईने के सामने आ खड़ी हुई। धानी रंग के कामदार सूट में उसकी खूबसूरती आईने को भी हैरान कर रही थी। महारत से किए गए मेकअप ने उसके नकूश को मज़ीद उजागर कर दिया था। वो आईने में अपना अक्स देख रही थी। मंजर जब धुंधलाने लगा तब उसे मालूम हुआ कि उसकी आंखें पानियों से लबालब भर गई हैं। उससे दुपट्टा नोच कर सोफे पर फेंक दिया। कुछ देर पहले का मंजर फिर से उसकी सोचों में आ रुका, जब वो दुल्हन बनी सोफे पे बैठी थी। मासवा और ताया जी के सिवा उसके दाएं बाएं बैठी थी। वो दोनों बातों में मगन थी, जबकि सुहेरा की नज़र अपनी हिना रंग हथेलियों पर थी। जब उसे ताहिरा आंटी की आवाज़ सुनाई दी। बड़ी समझदारी से काम लिया है सायरा ने। तब जाकर सुहेरा मंगनी के लिए राजी हुई है। आप तो सुहेरा की मिजाज से वाकिफ़ हैं भाभी, कितनी ज़िद्दी है वो। सायरा की हर बात से इख्तलाफ करना वो अपना फ़र्ज समझती है। सायरा ने अरशद के साथ मिलकर ऐसा जाहिर किया जैसे अरशद उसके बजाय मासवा से रिश्ता करना चाहता है, और सायरा की ख्वाहिश भी यही है। बस फिर उसने खुद अरशद में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। अरशद तो आया ही इसके लिए था। सो उसी के अमा पर सुहेरा की ताई ने रिश्ते की बात की, जिसे हसन और सायरा ने सुहेरा की रजामंदी जानकर मंगनी की तारीख तय कर दी। इस तरह आप आज सुहेरा की मंगनी की तकरीब में शरीक हैं। ताहिरा आंटी मज़े लेकर बता रही थी और सुहेरा के तन बदन में चिंगारियां सी जलने लगी थी। मामा, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? वो ड्रेसिंग टेबल के पास बैठकर सिसकने लगी। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा ही होना था, सौतेली जो हूँ। आपने कब मुझे मासवा की बराबरी दी है? रहा अरशद तो उससे तो कोई गिला ही नहीं। उसका चेहरा आंसुओं से तर था और पूरा वजूद झटकों की जद में था। वो बदगुमानी की इंतहा पर थी और ये कोई नई बात नहीं थी। 7 साल की उम्र में उसे पहली दफ़ा ऐसा महसूस हुआ कि मामा मासवा को उस पर तरजीह देती थी। मासवा को खाने में क्या पसंद है, उसका पसंदीदा पिकनिक स्पॉट कौन सा है, उसका मनपसंद रेस्टोरेंट, हत्ता कि उसके मनपसंद कार्टून कैरेक्टर्स तक उन्हें अजबर थे। सुहेरा सोचती रह जाती कि आखिर मम्मा ऐसा क्यों करती हैं, लेकिन फिर गुजरते वक्त के साथ उसे समझ आती गई और वो सायरा के साथ साथ मासवा से भी बदगुमान होती चली गई। उसने कभी सायरा के दिल में झांकने की कोशिश ही नहीं की, ना ही मासवा के जज्बात जानने की सही की। अपनी अलग ही दुनिया बसा ली थी उसने, जिसमें उसके इर्द गिर्द बसने वाले उससे खौफ रहते थे। सुहेरा, तुमने मेरा ब्लैक वाला शोल्डर बैग देखा है जो पापा मलेशिया से लाए थे? मासवा उसके कमरे के दरवाजे में खड़ी बड़ी आस से पूछ रही थी। पापा का लाया हुआ बैग उसे बेहद पसंद था। अमूमन उसकी पसंदीदा चीज़ों पर सुहेरा पहले हाथ रख देती थी और वो दिल महसूस कर रह जाती थी। मगर पिछली दफ़ा जब पापा मलेशिया से लौटे तो सुहेरा अपने दोस्त के गाँव गई हुई थी उसकी बहन की शादी में शरीक होने के लिए, और मासवा पापा के लाए सामान में से अपनी पसंदीदा चीज़ें हासिल करने में कामयाब हो सकी थी। आज उसे एक पार्टी में जाना था, लेकिन उसका स्याह बैग नहीं मिल रहा था। सो वो चारों नाचार सुहेरा से पूछते चली आई। मुझे क्या मालूम, मैं तो तुम्हारे रूम में गई ही नहीं, उसने नखुवत से कहा।
وہ اس وقت ایک میگزین کی ورک گردانی کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں پھر سے اپنے روم میں جا کر دیکھتی ہوں۔ وہ عجلت میں باہر نکل گئی جبکہ سہیرا کی لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ وہ ماسفا کا بیگ اپنی ایک فرینڈ کو گفٹ کر چکی تھی اور اسے اس حرکت پر بالکل شرمندہ نہیں تھی۔ ماسفا کو جب اپنا پورا کمرہ چھانے کے باوجود بھی بیگ نہ ملا تو دوسرا بیگ لے کر پارٹی میں چلی گئی، جبکہ سہیرا چنگم چباتی ہوئی دل ہی دل میں مسرور ہوتی رہی، اس بات سے بے نیاز کہ ماسفا کو اپنے پسندیدہ بیگ کی گمشدگی سے کس قدر رنج پہنچا تھا۔ تبھی وہ مما کے روم کے ڈور کا ہینڈل گھماتے ہوئے رک گئی۔ دادی کی آواز نے اسے سن کر دیا تھا۔ سائرہ، مجھے اپنے انتخاب پر فخر ہے، تم نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ بن ماں کی بچی کی جس طرح تم نے پرورش کی ہے وہ لائق تحسین ہے۔ اس کی محبت پر تم نے اپنی کوکھ سے جنم لینے والی بچی کو کبھی فوقیت نہیں دی ہے۔ تم نے میرا مان نہیں توڑا۔ روز محشر میں اپنی مرحومہ بہو کے سامنے سرخرو رہوں گی۔ دادی کے لفظوں نے آج اس کی شک پر یقین کی مہر لگا دی تھی۔ جواب میں مما نے کیا کہا وہ سن نہیں پائی، ڈولتے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ان دنوں وہ فرسٹ ایئر کے ایگزامز کی تیاری میں مصروف تھی۔ اس انکشاف نے اسے ہلا ڈالا تھا۔ رات کے کھانے پر بھی وہ گمسم سی تھی۔ حسن رضا نے اس کی خاموشی کو گہری نظر سے دیکھا۔ سہیرا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس قدر خاموشی؟ حسن رضا کے کہنے پر دادی کے ساتھ ساتھ ماسفا کی بات کا جواب دیتی سائرہ بھی چونک پڑی تھی۔ میں ٹھیک ہوں پاپا، ایگزامز کی ٹینشن ہے، اسے چاول کی ڈش اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ ماسفا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ چاول کی ڈش کی جانب بڑا ہوا، اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا تھا۔ بس اس دن سے سہیرا نے اپنا حق جان لیا تھا ماسفا سے اس کی ہر پسندیدہ چیز کو چھیننے کا۔ اس طرح کر کے اسے اندرونی مسرت حاصل ہوتی تھی، جبکہ سائرہ اس کی ان حرکات سے ذہنی انتشار کا شکار ہوتی تھی۔ انہیں اچھی طرح اندازہ تھا کہ سہیرا ان سے بدگمان ہوتی جا رہی ہے۔ وہ جتنا اس کے نزدیک جانے کی کوشش کرتی تھی وہ اتنا ہی ان سے دور بھاگتی تھی۔ سائرہ، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ سہیرا کا مزاج دن بدن کیوں تلخ ہوتا جا رہا ہے؟ ہر بات میں اس کی ضد بڑھتی جا رہی ہے۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں، پر تم اس کی ماں ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ حسن رضا کچھ عرصے سے اس پر گہری نظر رکھنے لگے تھے۔ سہیرا ان دنوں ایف ایس سی کے امتحانوں سے فراغت کے بعد دادی کے پاس گاؤں گئی ہوئی تھی۔ دادی گاؤں میں تایا جی کی فیملی کے ساتھ اپنی شاندار حویلی میں رہائش پذیر تھی، البتہ وقتاً فوقتاً شہر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ حسن، میں کیا کروں؟ مجھے خود کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس نے اپنے گرد خول چڑھا رکھا ہے، وہ مجھے نزدیک ہی نہیں آنے دیتی۔ میں کیا کروں حسن؟ میری راتوں کی نیند اڑنے لگی ہے۔ وہ روحانسی ہوئی حسن رضا نے تشفی کراتے ہوئے کہا۔ وہ گاؤں سے آ جائے، پھر میں اس سے بات کرتا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ وہ پرسوچ انداز میں بولے۔ حسن رضا کو طالب علمی کے زمانے سے ہی اپنی خالہ زاد سائرہ پسند تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ تعلیم سے فراغت کے بعد اپنی والدہ کو اپنی پسندیدگی سے آگاہ کریں گے، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اچانک ہی سائرہ کی منگنی اپنی پھوپھی زاد عدیل سے ہو گئی۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جا رہا تھا۔ والدین نے سوچا کہ اسے منگنی کی زنجیر سے باندھ دے تاکہ اس کی واپسی کا امکان رہے۔ عدیل منگنی کروا کر انگلینڈ چلا گیا۔ حسن رضا کی تعلیم مکمل ہوتے ہی اماں جان نے دیور کی بیٹی فرزانہ سے شادی طے کر دی۔ وہ خاموش رہے۔ سائرہ تو یوں بھی اب عدیل کی امانت تھی۔ فرزانہ بیاہ کر حسن رضا کے گھر آ گئی۔ حسن رضا نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ حسن کا زیادہ وقت اپنے بزنس کے معاملات کو دیکھتے گزر جاتا تھا، البتہ وہ فرزانہ کو خوش رکھنے کی بھی پوری کوشش کرتے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ فرزانہ تخلیق کے مرحلے سے گزر رہی تھی۔ حسن رضا بہت خوش تھے، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ فرزانہ نے ماسفا کو جنم دیتے ہی آنکھیں بند کر لیں۔ حسن رضا کے لیے یہ بہت بڑا سانحہ تھا۔ وہ بجھ سے گئے رنی ماسفا کو سینے سے لگا کر وہ رو پڑتے۔ اماں جان سے ان کا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اماں جان اور بڑی بھابھی شہر میں ان کے پاس ٹھہری ہوئی تھی، باقی سب واپس جا چکے تھے۔ انہی دنوں جب ماسفا 3 ماہ کی ہوئی تو سائرہ کی منگنی ٹوٹے کی خبر ملی۔ عدیل نے انگلینڈ میں ایک میم سے بیاہ رچا لیا تھا۔ بڑی بھابھی گاؤں میں جا چکی تھی اور اماں جان تھیں کہ ماسفا کو سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور بہن کے آگے جا کر جھولی پھیلا دی۔ سائرہ کی والدہ نے سوچنے کی مہلت مانگی اور پھر سائرہ کے والد کی رضامندی جان کر سائرہ اور حسن رضا کی شادی طے کر دی۔ ماسفا 6 ماہ کی تھی جب سائرہ دلہن بن کر رضا ہاؤس آ گئی۔ حسن رضا نے انہیں اولین شب ہی باور کرا دیا تھا کہ انہوں نے دوسری شادی ماسفا کی وجہ سے کی ہے تاکہ اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہو، البتہ وہ سائرہ کو بھی خوش رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ وقت گزرتا رہا، رفتہ رفتہ حسن رضا بھی سنبھل کے ماسفا 1.5 سال کی ہوئی تو سہیرا نے ان کے آنگن میں آنکھیں کھولی۔ ماسفا نے اپنی ماں کا رنگ روپ چرایا تھا تو سہیرا سائرہ اور حسن کے حسن کا ملاپ تھی۔ آنکھیں حسن رضا جیسی گہری تھی تو رنگ روپ سائرہ جیسا موہنا تھا۔ سائرہ کی ذمہ داری بڑھ گئی تھی، سو حسن نے ان کی مدد کے خیال سے 2 ملازم بھی رکھ دیے تھے، لیکن دونوں بچیاں بہت شرارتی تھیں۔ انہیں سنبھالنے میں وہ ہلکان ہو جاتی تھی، لیکن انہیں یہ بات بھولی نہیں تھی
कि वो इस घर में मासवा की माँ बनकर लाई गई हैं, सो वो मासवा पर खसूसी तवज्जो देती थी और फिर ये आदत नादानिस्तगी में पुख्ता होती गई। नतीजतन सुहेरा के मिजाज में जिद्द शामिल होती गई। हकीकत से बेखबर वो अपने अंदर बदगुमानी के ढेर लगाती चली गई। 15 दिन गांव की खुली फिजा में रहकर वो लौटी तो उसका रंग रूप मजीद निखर गया था। सायरा ने इस डर से उसे नजर भर कर न देखा ही नहीं कि कहीं उसे उनकी नजर न लग जाए। मासवा भी उसे देखकर खुश हो गई थी। पहली दफा वो इतने दिन के लिए कहीं गई थी। सुहेरा, तुम्हारे आने से तो घर में उजाला हो गया है, मासवा ने खुशदिली से कहा तो वो जवाबन मुस्कुरा दी। बहुत मजा आया, ताई जी तो आने ही नहीं दे रही थी। सिबा के साथ भी अच्छा वक्त गुजरा। वो दिलचस्पी से बता रही थी, वो तीनों सुन रहे थे। सायरा ने रात के खाने पर काफ़ी एहतमाम किया था। एक से ज़्यादा डिशेस सुहेरा की फेवरेट थीं। उससे सैर होकर खाना खाया। सायरा ने कदरे सुकून महसूस किया। घर से दूर रहकर उसका मिजाज बदल गया है, उन्होंने सोचा। लेकिन ये उनकी खाम ख्याली थी। 15 दिन सुकून से गुजर गए। सुहेरा के गांव जाने के बाद मासवा ने एक बिल्ली पाली थी। बिल्ली आला नस्ल की बेहद कीमती थी। मासवा ने उसका नाम केचप रखा था। मासवा उसकी नाज उठाते नहीं थकती थी। बिल्ली बेतकल्लुफी से सारे घर में घूमती थी। सुहेरा को उसकी बेतकल्लुफी भाती नहीं थी। वो ऑरेंज जूस की शौकीन थी। सुहेरा ने उसकी जूस में नींद की दवा शामिल कर दी। उसे ये हरकत करते फरीदा, जो कि मुलाजमा थी, उसने देख लिया था। जब केचप के लिए मासवा की परेशानी हद से बढ़ी तो फरीदा ने चुपके से सुहेरा की कारस्तानी बता दी। सायरा सर पकड़ कर रह गई। केचप ऐसी गहरी नींद सोई थी, उठने का नाम नहीं ले रही थी। सायरा ने सोचा कि खुद से सरजश करने की बजाय हसन से उसकी शिकायत करेंगी और उन्होंने ऐसा ही किया। मासवा इस सारे किस्से से बेखबर थी। रात के खाने के बाद हसन ने सुहेरा को स्टडी रूम में तलब किया था। उसके फरिश्ते भी लायल थे कि पापा ने उसे क्यों बुलाया है। जी पापा, आपने मुझे बुलाया, वो बेनियाजी से बोली। आओ बैठो। वो लैपटॉप पर कोई काम कर रहे थे। वो उनके बराबर में जाकर बैठ गई। आपने केचप के जूस में नींद की दवाई मिलाई थी। वो गहरी नज़रों से उसे देख रहे थे। अपना काम वो मौकूफ़ कर चुके थे। पापा, वो मेरे रूम में घुसकर मेरे बेड पर बैठ जाती है, मुझे घिन आती है। उससे मुंह बना लिया। सुहेरा, कुछ अर्से पहले भी आपने मासवा के बर्ड्स का पिंजरा खोल दिया था। बेटा, आपको मासवा से क्या प्रॉब्लम है? वो आज बात क्लियर करना चाह रहे थे। वो आपकी बहन है। वो मेरी बहन नहीं है। उसकी बात ने हसन के असाब को हिला दिया था। वो बेड से उठ खड़े हुए। ये क्या कह रही हैं आप? किसने कहा है आपसे? वो इसरारी अंदाज में बैठे पूछ रहे थे। मैंने काफ़ी अर्सा पहले दादी को मम्मा से कहते सुना था। शक तो मुझे पहले ही था। उस दिन यकीन हो गया कि मासवा मेरी बहन नहीं है। मम्मा को उसके नाज उठाते देखकर मेरे ज़ब्त की तनाबें छूटने लगती हैं। मुझसे देखा नहीं जाता और फिर मुझसे उल्टी सीधी हरकतें सरजद होने लगती हैं। पापा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे हॉस्टल भिजवा दो। उसकी आंखें डबडबा गई थी। हसन रज़ा के दिल पे घूंसा पड़ा था। वो दोनों बेटियों को सदा खुश देखना चाहते थे। उनकी आंखों के आंसू उन्हें बेकल कर देते थे, जैसा कि उस वक्त हुआ था। वो खुद को बेबसी की इंतहा पर महसूस करने लगे थे। ऐसी ही बेबसी उन्हें पहले भी महसूस हुई थी जब मासवा को जन्म देकर उसकी माँ दुनिया से रुखसत हो गई थी। उन्हें अपनी आंखों के आगे अंधेरा सा छाता महसूस हुआ था। क्या करें? वो मासवा बिन माँ की बच्ची थी। सुहेरा अपनी माँ की मोहब्बत उसके साथ बांट कर खुश नहीं थी। एक के पास माँ नहीं थी पर माँ की ममता थी, और दूसरी के पास माँ भी थी और उसकी ममता भी थी, पर वो उससे दूर होना चाहती थी। पापा, प्लीज़ मुझे हॉस्टल भिजवा दे। उसने अपनी बात दोहराई तो वो सोचो कि भंवर से निकल आए। ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, वो हारे हुए अंदाज में गोया हुए। दूसरी सुबह जब सायरा को पता चला कि वो हॉस्टल में रहना चाहती है, उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए आमादा नहीं थी। यूँ वो हॉस्टल जाकर रहने लगी। BSc की पढ़ाई उसने हॉस्टल में रहकर ही मुकम्मल की थी। इस पूरे अरसे में उसे चंद एक रोज़ ही रज़ा हाउस में गुजारे थे। सायरा की ममता उसके लिए कुरलाती थी, लेकिन वो सबसे बेनियाज बनी रही। BSc के फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद वो रज़ा हाउस लौट आई। उस दौरान मासवा BA से फारिग हो चुकी थी। उसकी ख्वाहिश थी कि वो MBA की तालीम के लिए बैरून मुल्क से हासिल करे। हसन रज़ा चाहते थे कि सुहेरा भी आगे पढ़े, और उसकी ख्वाहिश का इजहार उन्होंने नाश्ते की टेबल पर किया था, जिसका जवाब सुहेरा ने यूँ दिया था, मुझे मज़ीद नहीं पढ़ना है हसन, फिर हम सुहेरा की मंगनी कर देते हैं। मिसेस बुखारी अपने बेटे के लिए कह रही थी। सायरा ने खुशदिली से कहा। मासवा भी मुस्कुरा रही थी। उसके लिए भी ये मौजूद दिलचस्प था। सुहेरा दुल्हन बनी हुई कितनी प्यारी लगेगी ना मम्मा, उससे फ़ौरन कहा, जबकि हसन ने सुहेरा को देखा जिसके चेहरे पर नागवार तासुरात दिखाई दे रहे थे। हमारी सुहेरा जैसा चाहेगी वैसा ही होगा, हसन रज़ा ने उसकी दिलजोई की खातिर कहा। पापा, मैं जॉब करना चाहती हूँ। उसकी ज़ुबान से जॉब का सुनकर मासवा ने उसे हैरत से देखा। ओके, कहाँ अप्लाई करोगी? तुम्हारी तो तालीम भी मुकम्मल नहीं है। हसन रज़ा ने हैरत से कहा। मेरी एक फ्रेंड ने FM रेडियो पर RJ के लिए ऑडिशन दिया है।
میں بھی آڈیشن دینا چاہتی ہوں۔ اس نے فرداً تینوں افراد کو دیکھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حسن رضا ناشتہ ختم کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور یوں وہ FM کے پرائیویٹ چینل پر جاب کرنے لگی۔ اس طرح وہ مصروف ہو گئی تھی، ماس پر ماما کے لاڈ دیکھ کر اسے کڑنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا تھا۔ گزشتہ کچھ روز سے گھر میں اشد حسین کی انگلینڈ سے واپسی کی خبر گردش کر رہی تھی۔ اشد حسن تائی جی کا اکلوتا بیٹا تھا اور 10 سال سے حصول علم کے لیے انگلینڈ میں مقیم تھا اور اب وہ تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹ رہا تھا۔ اس نے MB کیا تھا۔ اس روز وہ پروگرام ختم کر کے لوٹی تو کافی تھکن محسوس کر رہی تھی۔ آلٹو پورچ میں روک کر وہ نیچے اتر آئی۔ بلا ارادہ ہی اس کی نگاہ دائیں جانب لان میں گئی، جہاں شام کی چائے کا دور چل رہا تھا۔ مما اور ماسفا کے علاوہ ایک تیسرا شخص بھی موجود تھا۔ سرخ سفید رنگت پر اس کے کھڑے کھڑے نقوش نمایاں لگ رہے تھے۔ اس کے گھنے سیاہ بال ہوا سے اڑ رہے تھے۔ سہیرا نے اسے پہچاننے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ مما نے اسے متوجہ دیکھ کر پکارا، سہیرا آ جاؤ، چائے پی لو۔ سارا کے پکارنے پر اس سے ایک اچٹتی ہوئی نظر سہیرا پر ڈالی اور پھر سے ماسفا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میرے روم میں بھجوا دیں، وہ جواب دے کر اندر کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کا جواب سن کر اس شخص نے ایک گہری نظر سہیرا پر ڈالی۔ یہ اشد حسین تھا جو ایک ہفتہ پہلے انگلینڈ سے لوٹا تھا اور آج اپنی ماں کے حکم پر اپنے چاچو کے گھر آیا تھا۔ ان سب سے ملنے رات کے کھانے پر حسن رضا نے اس کا تعارف اشد حسین سے کروایا۔ سہیرا تم ملی اشد سے؟ ہیلو، وہ سپاٹ سے لہجے میں بولی تھی۔ ہائے، جب میں گیا تھا تب بھی تمہارا مزاج ایسا ہی تھا اور اب بھی تم اجنبی سی لگتی ہو۔ 10 سال کا عرصہ بھی تمہارے مزاج میں چینج نہیں لایا۔ وہ براہ راست اس سے مخاطب تھا۔ میرا مزاج ہی ایسا ہے، وہ اجنبیت سے بھرپور لہجے میں بولی۔ سائرہ نے اس کے انداز پر شرمندگی محسوس کی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرنے میں ناکام رہی تھی۔ حسن رضا نے اس کی بات کا اثر ظاہر کرنے کے لیے موضوع بدل دیا۔ اشد، اب کیا ارادہ ہے تمہارے؟ کیا فیوچرز پلان ہیں؟ میں نے تو بہت کچھ سوچ رکھا ہے، پر اماں جی چاہتی ہیں کہ میں پہلے شادی کر لوں۔ اب اتنا عرصہ ان سے دور رہا ہوں تو ان کی بات ٹالنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جلدی شوگر مل لگا رہا ہوں گاؤں میں، اسے تفصیل سے بتائیے۔ تو بہت اچھا سوچا ہے بھابھی صاحبہ نے، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ سائرہ تمہیں پتہ ہے یہ بات؟ حسن رضا نے سائرہ کو شامل گفتگو کیا۔ جی حسن، مجھے بھابھی صاحبہ نے فون پر بتایا تھا۔ انہوں نے سہیرا کے سامنے پوری بات بتانے سے گریز کیا۔ سچ ارشد بھائی، بڑا مزہ آئے گا آپ کی شادی میں۔ ماسفا شادیوں میں شرکت کرنے کی شوقین تھی۔ سہیرا خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ کھانے کے بعد ارشد واک کرنے کے لیے نکل گیا، جبکہ ماسفا اور سہیرا اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد سائرہ نے حسن کو بھابھی صاحبہ کا پیغام پہنچایا۔ بھابھی صاحبہ سہیرا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، میں اسی مقصد سے انہوں نے ارشد کو ہمارے پاس بھیجا ہے تاکہ وہ سہیرا کو دیکھ بھال لے۔ سہیرا کو یہ بات معلوم ہے؟ وہ چونک کر پوچھ بیٹھے۔ نہیں، میں نے اسے نہیں بتایا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آسانی سے شادی کے لیے رضامند ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ اس نے ارشد کے ساتھ کتنے روکھے طریقے سے بات کی تھی۔ وہ خائف دکھائی دے رہی تھی۔ خواہش تو میری بھی یہی ہے کہ اگر وہ آگے پڑھنا نہیں چاہتی تو اس کی شادی کر دی جائے، شاید اسی طرح اس کے مزاج پر جمی برف پگھل سکے۔ پھر ارشد سے اچھا ہمسفر اسے کہاں ملے گا؟ لیکن اسے راضی کرنا بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ حسن رضا اس کے لیے پریشان تھے۔ آپ پریشان مت ہوں، میں سب سنبھالوں گی۔ مجھے پتہ ہے کہ اسے کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں بول رہی تھی۔ پھر انہوں نے رات کو ہی ارشد کے ساتھ ایک خفیہ سیٹنگ کی تھی۔ اس کے بعد وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ ماما، وہ آپ کی لاڈلی دوپہر سے نظر نہیں آ رہی؟ سہیرا نے ماسفا کے متعلق سائرہ سے پوچھا۔ سائرہ جو اس کے بالوں میں تیل کی مالش کری تھی، زیر لب مسکرا دی تھی۔ وہ ارشد کے ساتھ گئی ہے، ارشد کو شاپنگ کرنا تھا۔ میں تمہیں بتانا بھول گئی کہ تمہاری تائی نے ماسفا اور ارشد کے رشتے کی بات کی ہے۔ ارشد کچھ عرصے کے بعد دوبارہ انگلینڈ جانے کا ارادہ رکھتا ہے اور تم تو جانتی ہو کہ ماسفا بھی اسٹڈیز کے لیے آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتی ہے۔ ارشد سے شادی ہو جانے کی صورت میں وہ باہر جا کر تعلیم مکمل کر سکتی ہے۔ اگر ارشد راضی ہو جاتا ہے تو جلد ہی دونوں کی شادی کر دیں گے۔ سائرہ دھیرے دھیرے بتا رہی تھی۔ سہیرا کا سر جھکا ہونے کی وجہ سے اس کے تاثرات دیکھ نہیں پائیں۔ اس کے لب خاموش تھے لیکن اندر کچھ چل رہا تھا۔ سائرہ نے بخوبی اندازہ لگایا۔ انہوں نے اس کے خوبصورت بال سمیٹ کر چٹیاں بنا دی۔ مما، میں کچھ دیر سوؤں گی، پھر اٹھ کر نہا لوں گی۔ چھٹی کے روز وہ دن میں سونے کی عادی تھی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں ذرا دیکھوں کچن میں فریدہ نے بریانی کا مسالہ تیار کیا یا نہیں۔ ارشد نے بریانی کی فرمائش کی ہے۔ وہ کچن کی جانب بڑھ گئی جبکہ سہیرا اپنے کمرے میں آ گئی۔ ارشد اور ماسفا شام ڈھلے لوٹے تو جب وہ لوٹے تو سہیرا ٹیرس پہ کھڑی پرسوچ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماما، سینڈوچز اور کافی کا فلاسک گاڑی میں رکھوا دیجیے۔ ماسفا کا آج آؤٹنگ کا پروگرام لگ رہا تھا۔ وہ کچن کے باہر کھڑی تھی۔ سہیرا نے ٹی وی سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا تھا۔ بلو جینز اور وائٹ کرتے میں وہ نکھری لگ رہی تھی۔ کہاں کا پروگرام ہے؟ سہیرا نے اسے متوجہ کیا۔ میں اور ارشد بھائی سی ویو جا رہے ہیں، تم بھی چلو۔ اس کا انداز رسمی تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سہیرا اپنے کسی پروگرام میں شامل ہونا پسند نہیں کرتی، بلکہ وہ کافی حد تک تنہائی پسند تھی۔ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اس سے حسب عادت بہانہ گڑا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی
اسٹوڈیو سے لوٹی تھی۔ ماسوا سر ہلا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جواب اس کی توقع کے عین مطابق تھا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پہ نیم دراز چینل سرچنگ کر رہی تھی کہ سامنے سیڑھیوں سے ارشد نیچے اترتا دکھائی دیا۔ لائٹ بلو جینس پر اس نے بلیک ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ سہیرا نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پاؤں صوفے سے نیچے لٹکا لیے، ساتھ ہی دوپٹہ درست کیا۔ سہیرا تم کہیں جا رہی ہو؟ وہ صوفے کے نزدیک کھڑا پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں گھر پر ہی ہوں، اس نے حیرت سے جواب دیتے ہوئے ارشد کو بغور دیکھا جس کی سمندر جیسی آنکھیں لو دے رہی تھی۔ بالوں کی نمی بتا رہی تھی کہ وہ کچھ دیر پہلے نہا کر نکلا ہے۔ تم بھی ساتھ چلو نا، میں اور ماسوا سی بھی جا رہے ہیں۔ لیکن میں تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کن الفاظ میں انکار کرے۔ خود پہ غصہ بھی آیا کہ کیا ضرورت تھی اسے اتنا غور سے دیکھنے کی کہ عقل ہی خبت ہو گئی۔ کیا پہلے کبھی اتنا شاندار بندہ نہیں دیکھا ہے؟ اس نے دل کو کوسا۔ تمہارے شہر میں مہمانوں سے ایسا سلوک ہی کیا جاتا ہے؟ وہ کچھ جتاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے انداز نے سہیرا کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ میں چل رہی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ 20 منٹ بعد پورش میں ملنا، وہ رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے اس سے بولا اور وہ اسبات میں سر ہلا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ کچن میں سے نظارہ کرتی سائرہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ 20 منٹ بعد وہ پورش میں آئی تو کار کے پاس ارشد کو تنہا کھڑا دیکھ کر وہ چونکی۔ ماسوا کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کی کوئی دوست ملنے کے لیے آ گئی ہے، اس وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہیں جا رہی۔ وہ رسان سے کہتے ہوئے سہیرا کے لیے فرنٹ ڈور کھولنے لگا۔ کیا میں اور آپ جا رہے ہیں؟ وہ سوچنے لگی، جبکہ وہ بنا کچھ جواب دیے دوسری سائڈ سے جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ مجبوراً سہیرا کو بھی پیروی کرنا پڑی۔ راستے میں اس کی جاب کے بارے میں بات کرتا رہا۔ ساحل سمندر پر پہنچ کر وہ دونوں پتھروں پر آ بیٹھے تھے۔ سورج کی نارنجی کرنوں سے سمندر کے پانی کو اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ میں جب بھی کراچی آتا ہوں یہاں ضرور آتا ہوں۔ مجھے ریت پر ننگے پاؤں چلنا بہت اچھا لگتا ہے۔ ریت کی ٹھنڈک جب پیروں سے پورے وجود میں سرایت کرتی ہے تو میری ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ وہ اسے بتا رہا تھا اور سہیرا مسکراتے ہوئے سن رہی تھی۔ مجھے بس دور سے ہی لہروں کو دیکھنا اچھا لگتا ہے، سہیرا نے کہا۔ ماسوا بھی آ جاتی تو مزہ دوبالا ہو جاتا، اسے بھی میری طرح ریت پر چلنا اچھا لگتا ہے، ارشد نے کہا تو وہ چونک پڑی۔ وہ ماسوا کی اس عادت سے لا علم تھی۔ سورج ڈوبنے کے بعد بھی وہ دونوں بہت دیر تک وہاں بیٹھے رہے۔ پھر ارشد کے اصرار پر سہیرا اس کے ساتھ ننگے پاؤں ساحل کی ریت پر بہت دور تک گئی۔ جانے ایسا کیا تھا اس کی قربت میں کہ وہ اس کی کسی بات سے انکار ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے ماسوا سے بدگمان کرنے کے جتن کرے گی تاکہ وہ ماسوا سے شادی کا خیال دل سے نکال دے، لیکن اس سے کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ ارشد کے ساتھ وہ ایک بھرپور شام گزار کر لوٹی تھی اور بہت مسرور تھی۔ شاید اس کی ذات کے گرد بنا خلد چٹک رہا تھا۔ رفتہ رفتہ ارشد اس کے نزدیک آتا گیا۔ سہیرا، آج شام کو مجھے شاپنگ پر جانا ہے، صبغہ نے کچھ سامان منگوایا ہے تو میرے ساتھ چلنا، وہ استحقاق بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے انداز پر سہیرا کو گڑبڑانے پر مجبور کر دیا۔ وہ آپ ماسوا کو لے جائیں، اسے شاپنگ کا اچھا سینس ہے۔ پہلا موقع تھا جب اس سے ماسوا کی کسی خوبی کو سراہا تھا۔ سوری، مجھے سونیا کی برتھ ڈے پارٹی پر جانا ہے، اس نے ہری جھنڈی دکھا دی۔ مجبوراً سہیرا کو حامی بھرنی پڑی۔ شام کو جب وہ سہیرا کو ساتھ لے کر گیا تو اس کے نانا کرنے کے باوجود ارشد نے اسے ایک سوٹ دلایا تھا۔ شاپنگ کے دوران وہ ایک ڈسپلے میں لگے ایک سوٹ کو دیکھ کر گمسم ہو گیا تھا۔ سہیرا کے استفسار پر اس سے بتایا، میں یہ سوٹ اپنی دلہن کے لیے لوں گا۔ سہیرا کے تصور میں ماسوا کا سراپا لہرایا تھا، اس کے حلق میں کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ آخر کیسے وہ ارشد کو باز رکھے؟ ماسوا کو اپنانے سے چاہنے کے باوجود وہ ماسوا کے خلاف اس سے ایک لفظ نہیں کہہ پائی تھی۔ سائرہ اور حسن رضا اسے ارشد کے ساتھ گلتے ملتے دیکھ کر بہت سکون محسوس کرتے تھے۔ اگلے دن وہ واپس گاؤں جا رہا تھا، کل صبح اسے نکلنا تھا۔ ماسوا، تم بھی چلو نا، صبغہ تمہیں بہت یاد کر رہی تھی، اس نے ماسوا سے اصرار کیا تو وہ ہنسی۔ ارشد بھائی، کچھ دنوں میں تو وہ لوگ خود شہر آنے والے ہیں، پھر تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اسی وقت اس کے سیل فون پر کال آنے لگی تو وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ لان میں اب ارشد اور سہیرا ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ سہیرا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، وہ سامنے بیٹھی سہیرا سے مخاطب تھا۔ ہوں، کہیے، وہ اپنے سیل فون پر آنے والا SMS پڑھ رہی تھی۔ اس نے سہیرا کی جانب جھک کر اپنے دائیں ہاتھ سے اس کا سیل لے لیا۔ میری جانب دیکھو، میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ اسے سہیرا کی توجہ سیل فون کے لیے کچھ پسند نہیں آئی تھی۔ جی کہیے، میں دیکھ رہی ہوں۔ سہیرا کو اس کی گہری سبز آنکھیں کچھ بولتی ہوئی لگ رہی تھی۔ سہیرا کو سب کچھ اختیار سے باہر ہوتا لگا۔ اماں جی چاہتی ہیں کہ میں شادی کر لوں، اسی مقصد سے میں یہاں آیا تھا، اس سے تمہید باندھی۔ میں نے جب تمہیں دیکھا تو دل میں یہ خیال آیا کہ تمہیں سب سے چھپا کر کہیں دور لے جاؤں، جہاں میرے سوا کوئی تمہیں نہ دیکھ سکے، میرے سوا کوئی تمہیں سن نہ سکے، میرے سوا کوئی تمہیں چھو نہ سکے۔ بوجھل لہجے میں کہتا وہ اسے حیران کر گیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ماما تو کہہ رہی تھی کہ تائی جی نے ماسوا کے لیے بات کی ہے۔ ماسوا کو یا پھر کسی اور لڑکی کو دیکھ کر میرے دل کی وہ حالت نہیں ہوتی جو تمہیں دیکھ کر ہوئی ہے۔ تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے تمہارا وجود میری تکمیل کے لیے ضروری ہے۔
اس کے جذبوں سے گوندے لفظوں پر سہیرا کی ہتھیلیاں پسیجنے لگی تھی۔ ایسی باتیں اس سے کبھی کسی نے نہیں کی تھی، کیونکہ اس نے کسی کو اپنے نزدیک آنے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ، میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ ارشد حسین اسے جانے سے باز رکھا تو وہ بلا سبب ہونٹ کچلنے لگی۔ چند روز بعد دادی اور اماں جی منگنی کی رسم کرنے کی آئیں گی، تب ہی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی جائے گی۔ شرافت سے انگوٹھی پہن لینا، میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر کوئی نامناسب حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اور ہاں، میں تمہیں فون کروں گا، اور آخری بات، خود پہ یہ ظلم کر کے میرے ضبط کا امتحان مت لو۔ اس کا اشارہ اس کے ہونٹ کچلنے والی حرکت پر تھا۔ سہیرا اس کا آخری فقرہ سنتے ہی اندر کی جانب بھاگی تھی، جبکہ وہ دیر تک مسکراتا رہا تھا۔ ارشد کے جانے کے ایک ہفتے بعد گاؤں سے دادی سمیت تمام لوگ آ گئے تھے۔ تایا جی ارشد کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ تائی جی اسے دیکھتے ہی واری صدقے ہونے لگی۔ دادی بھی بہت خوش تھی۔ خوش تو وہ بھی تھی، لیکن دل پر ملال جاگتا تھا کہ وہ سجیلا سا شخص تو ماسفا کا مقدر بننے والا تھا، اور وہ ان دونوں کے درمیان آ گئی تھی، جبکہ ماسفا ہنستی مسکراتی سے وقار کے ساتھ منگنی کی تیاریوں میں مگن تھی، جیسے یہ سب اس کی حسب منشا ہو۔ اور سہیرا اسی بات پر حیران بھی تھی کہ اس کی اس حرکت پر کسی نے کوئی باز پرس نہیں کی۔ تائی اس کے لیے منگنی کا جوڑا زیورات اور دیگر آرائشی سامان لے کر آئی تھی۔ منگنی کا جوڑا دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ یہ وہی سوٹ تھا جو ارشد نے شاپنگ کے دوران پسند کیا تھا، دھانی رنگ کا کرتا پاجامہ، جس کے کرتے اور دوپٹے کے پلو پر پرل اور سفید نگینوں کا نفیس کام بنا ہوا تھا۔ اس نے صبغہ کو کہتے سنا، بھائی نے سہیرا کے لیے منگنی کا سوٹ اپنی پسند سے لیا ہے۔ رات کو اس کا فون آ گیا۔ وہ سیل فون کان سے لگا کر ٹیرس پر نکل آئی۔ کیا کر رہی تھی؟ پوچھا گیا۔ عالیہ پھپھو کی روحا آئی ہے، اس سے مہندی لگوانے لگی تھی کہ آپ کا فون آ گیا۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ اس سے پوچھا۔ جواب میں شعر آیا تھا، سجی ہے خیالوں میں صدا کوئی رفاقت، تنہا ہوں مگر خود کو میں تنہا نہیں کہتا۔ سہیرا نے اس کا شعر نظر انداز کر کے دوسرا سوال کیا۔ آپ کب آئیں گے؟ اس کے پوچھنے پر وہ ہنس دیا۔ اس کی ہنسی بھی اتنی ہی دلکش تھی جتنا کہ وہ خود۔ سہیرا کی دھڑکنیں شور مچانے لگیں۔ فی الحال نہیں آ سکتا، یہاں گاؤں میں میرے بچپن کے یار کی شادی ہو رہی ہے، جسے میں مس نہیں کر سکتا، اور ہاں، اب تم بلا جھجک میرا نام لے سکتی ہو۔ اس کی آواز میں شرارت نمایاں تھی۔ میں کچھ سمجھی نہیں، وہ نہ سمجھی سے بولی تھی۔ جب سے لوٹا ہوں تم نے ایک دفعہ بھی میرا نام نہیں لیا، نہ ہی بچپن کی طرح مجھے ارشد بھائی کہا۔ میرا خیال ہے کہ ارشد بھائی کہنا تمہیں اچھا نہیں لگتا، اور نام لینا تمہیں مناسب نہیں لگا ہوگا، اس نے تجزیہ کیا، جبکہ سہیرا بری طرح خجل ہو گئی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے صفائی پیش کی۔ چلو تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں۔ وہ بدستور شرارت پر آمادہ تھا۔ میں فون بند کر دوں؟ اس نے دھمکی دی۔ نہ یار، ایسا ظلم مت کرنا، دل تمہارے لیے بہت بے قرار ہے۔ آواز سن کر کچھ افاقہ ہوا ہے۔ یہ بتاؤ، تمہیں منگنی کا جوڑا پسند آیا؟ اسے پوچھنے کا خیال آیا۔ یہ وہی ہے نا جو اس روز شاپنگ کے دوران آپ کو پسند آیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ بالکل، اور میں نے اسی روز جا کر خرید لیا تھا۔ اب تک کتنی ہی دفعہ تمہیں تصور میں یہی جوڑا پہنے دیکھ چکا ہوں، اس نے اپنے پاگل پن کا بتایا۔ جواباً وہ خاموش رہی۔ تب ہی روحا نے آواز لگائی۔ وہ اسے مہندی لگانے کے لیے بلا رہی تھی۔ سہیرا نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ روحا نے شہر کے مشہور پارلر سے بیوٹیشن کا کورس بھی کر رکھا تھا، تو اسی نے ہی اگلے دن سہیرا کا میک اپ بھی کیا تھا۔ جو ہی وہ اپنے کام سے فارغ ہوئی، عالیہ پھپھو کا حماد کیمرہ لے کر آ گیا اور کھٹا کھٹ اس کی تصویریں کھینچنے لگا۔ ارشد بھائی نے کہا ہے کہ سہیرا کے اچھے اچھے پوز لینا، ایک بھی تصویر خراب ہوئی تو تمہاری خیر نہیں۔ 22 سالہ حماد نے ارشد کی تاکید کا ذکر کیا تو وہ بلش کر گئی۔ ارشد بھائی صحیح دیوانے ہوئے ہیں۔ جاتے جاتے وہ فقرہ اچھال گیا تھا، جس پر ماسفا بہت دیر تک ہنستی رہی تھی۔ ممانی کہہ رہی ہیں کہ سہیرا کو رسم کے لیے ہال میں لے آؤ۔ روحا نے ماسفا کو آ کر سائرہ کا پیغام دیا تو ماسفا اسے ہال میں لے آئی، جہاں خاندان بھر کی خواتین موجود تھیں۔ مرد حضرات کے لیے لان میں انتظام کیا گیا تھا۔ تمام خواتین ایک دوسرے سے خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ بعض اس کی موہنی صورت کو سراہ رہی تھیں تو کچھ حیران تھیں۔ اس کی منگنی اور 15 دن بعد شادی کی تاریخ طے ہونے پر وہ اپنی حنائی ہتھیلیوں کو دیکھتے ہوئے ارشد کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنا وجود شعلوں میں گھرتا محسوس ہوا تھا۔ تپش اس قدر تھی کہ اس کا حلق تک خشک ہو رہا۔ تب ہی اسے دادی کی آواز سنائی دی، بہو بسم اللہ کرو۔ دادی نے تائی جی کو مخاطب کیا تو تائی جی اس کے بائیں جانب صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ بائیں ہاتھ میں تھامے خوبصورت ڈبیا سے انہوں نے نازک ڈائمنڈ کی رنگ انگوٹھی نکالی اور دایاں ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ میں یہ منگنی نہیں کروں گی، اس نے تڑپ کر تائی جی کا ہاتھ پیچھے دھکیل دیا اور خود اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ نہ جانے کتنی دیر سے وہ ماضی کے سفر سے لوٹی تھی اور اب رو رہی تھی۔ اب تو آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ گھر میں کسی چہل پہل کا احساس نہیں ہو رہا تھا، شاید تمام مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ کمرے میں شدید گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے پردے سمیٹ کر کھڑکی کھولی تو ہوا کا جھونکا اندر گھس آیا۔ اس سے باہر جھانکا تو نگاہ سرخ روش پہ رک گئی، جہاں حماد ڈاکٹر فرقان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کا
دل ایک دم سہم گیا۔ اس سے ان دونوں کی باتیں سننے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر فرقان کہہ رہے تھے بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، میں نے انجیکشن دے دیا ہے، صبح تک مسز حسن بہتر محسوس کریں گی۔ اوہ، تو آپ کو اپنے بچھائے ہوئے جال میں میرے نہ پھنسنے کا اس قدر دکھ پہنچا ہے؟ اسے تنفر سے سوچا۔ اب میں آپ کو زیادہ دیر ڈرامہ نہیں کرنے دوں گی، میں پاپا کو بتاؤں گی کہ آپ نے میرے لیے کیا ڈرامہ رچایا تھا۔ پھر سے اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ دوسرا دن تھا، اسے کمرے میں بند ہوئے سوائے ملازمہ کے کسی نے اس کے کمرے میں جھانکا بھی نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی۔ صبح دادی سمیت تائی جی وغیرہ گاؤں کے لیے نکل چکے تھے۔ شام کے وقت وہ کمرے سے نکلی تھی، لاؤنج میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے اب تک کل والا جوڑا پہن رکھا تھا جسے ارشد نے بڑے ارمانوں سے خریدا تھا، وہ بری طرح مسلا جا چکا تھا۔ گلے میں کالا اسکارف ڈالے وہ حسن کے کمرے کے آگے کھڑی تھی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اندر جائے یا نہ جائے۔ اندر جانے کی صورت میں سائرہ سے سامنا بھی متوقع تھا۔ دل کو مضبوط کر کے وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ سائرہ بیڈ پر نیم دراز تھی، جبکہ حسن رضا سنگل صوفے کی بیک سے سر ٹکائے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر انہوں نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ سہیرا پر نظر پڑتے ہی ان کے چہرے پر اشتعال ابھر آیا تھا۔ سائرہ، اسے کہیں کہ یہ یہاں سے چلی جائے، میں اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ حسن رضا کے تیور دیکھ کر سائرہ بھی سہم گئی، جبکہ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی۔ بابا پلیز میری بات سن لیجیے، اس سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں، متورم چہرہ دیکھ کر سائرہ کا دل کٹ کر رہ گیا، لیکن حسن رضا نے اس پر دوسری نظر ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ سائرہ، میں اس کی کوئی بات سننا نہیں چاہتا، اسے کوئی یہاں سے جائے۔ حسن رضا کی بلند آواز سن کر وہ دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی اور پھر گھر سے بھی باہر نکل آئی۔ شام کا دھند ہلکا بھی پوری طرح پھیلا نہیں تھا۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اسے کہاں جانا ہے، نہ ہی اس بات کی پرواہ تھی کہ ارد گرد سے گزرنے والے لوگ اس کا حلیہ دیکھ کر کیا سوچیں گے۔ اچانک ہی اس کے نزدیک کسی گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے۔ میرون لینڈ کروزر کا اگلا دروازہ کھول کر اترنے والے شخص کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی، چہرے پر گہری سنجیدگی کی چھاپ لیے۔ یہ وہ شخص تھا جس کے نام پر سہیرا کے دل نے دھڑکنا سیکھا تھا، مگر آج یہ شخص بھی ناراض تھا۔ خفگی کا تاثر اس کی گلابی ہوتی آنکھوں سے عیاں تھا۔ گاڑی میں بیٹھو، اس نے اجنبی لہجے میں حکم صادر کیا تھا۔ اس کے لہجے نے سہیرا کو کسی پس و پیش کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اس کے کھولے گئے دروازے سے اندر آ بیٹھی۔ اسے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ سہیرا نے سڑک پر نگاہ ڈالی۔ گاڑی رضا ہاؤس کی مخالف سمت میں رواں دواں تھی۔ سہیرا نے ارشد کی جانب دیکھا، اس کی تمام تر توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز تھی۔ نابی لبوں کو اس نے آپس میں بھینچ رکھا تھا، چہرے کے نخوش تنے ہوئے تھے۔ سہیرا نے کچھ کہنے کے لیے لبوں کو کھولا، لیکن پھر ارشد کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اسے خوف کا احساس ہوا تھا۔ اس سے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ گاڑی اجنبی سڑک پر پھسلتی جا رہی تھی۔ جو وقت بیت رہا تھا اس کے دل میں خوف کا احساس جاگزیں ہو رہا تھا۔ تمام ہمت مجتمع کر کے اس نے زبان کھولی۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ سہیرا کی بات سن کر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ اس کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئی تھیں۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ سہیرا نے بے اختیار جھنجھلا کر اس کی شرٹ کی آستین پکڑ کر کھینچ ڈالی۔ نتیجتاً اس نے ونڈ اسکرین سے نظریں ہٹا کر سہیرا کو دیکھا، لیکن اب بھی اس نے کچھ کہنا گوارا نہیں کیا اور پھر سے ونڈ اسکرین کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سہیرا جھلا کر اپنی جانب کا لاک کھولنا چاہا۔ ارشد کی پوری توجہ ڈرائیونگ پر تھی۔ چند لمحوں کے بعد سہیرا کو احساس ہو گیا کہ دروازے کا لاک آٹومیٹک تھا۔ مایوس ہو کر وہ پھر سے آنسو بہانے لگی تھی۔ لگتا تھا اس کے اختیار میں بس آنسو بہانا ہی رہ گیا ہے۔ گاڑی کی فضا کو ارشد کے مخصوص کولون کی مہک نے معطر کر رکھا تھا اور وہ پتھر بنا ڈرائیونگ میں مصروف تھا، جیسے وہ گاڑی میں تنہا سفر کر رہا ہو۔ 1.5 گھنٹے کے بعد ارشد کی لینڈ کروزر کسی فارم ہاؤس کے احاطے میں جا رکی تھی۔ فارم ہاؤس کے گیٹ پر تعینات گارڈ نے ارشد کو دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا۔ اپنی جانب کا دروازہ کھولے ارشد گاڑی سے باہر آ چکا تھا اور اب اس سے مخاطب تھا۔ گاڑی سے باہر نکلو، انداز میں صد مہری نمایاں تھی۔ سہیرا نے چاہا کہ انکار کر دے، پھر کچھ سوچ کر باہر نکل آئی۔ اندر چلو۔ وہ قدم اندرونی عمارت کی جانب بڑھانے لگا تھا کہ وہ بول پڑی، مجھے واپس جانا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ غیظ و غضب میں بھرا ہوا واپس مڑا اور اس کی نازک کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں دبوچ لی اور اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ ایک کمرے کے اندر لا کر اس نے سہیرا کی کلائی ایک جھٹکے سے چھوڑی تو وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ اس کی کلائی درد کرنے لگی تھی۔ سہیرا کی کلائی چھوڑ کر وہ نظریں اطراف میں گھما کر کمرے کا جائزہ لینے لگا، پھر مطمئن ہوتے ہوئے ایک نظر الوداعی سہیرا پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہوئے وہ کمرے کا دروازہ بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ آخر وہ اسے یہاں کیوں لے کر آیا؟ اسے اپنے پیروں میں سے سکت ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ پیٹ بالکل خالی تھا۔ کل شام میں چائے کے ساتھ کیک کھایا تھا، اس کے بعد اناج کا ایک دانہ بھی منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ کچھ دیر بعد لینڈ کروزر کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی تو اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ تو کیا وہ مجھے اس ویرانے میں تنہا چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ اسے صوفے پر بیٹھے بیٹھے نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ کھٹکے کی آواز پر وہ چونکی۔ دروازہ کھول کر ایک پکی عمر کی عورت اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چیچے کے نشانات تھے۔ اس نے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ ٹرے سینٹرل ٹیبل پر رکھ کر وہ واپس چلی گئی۔ کیما مٹر کی خوشبو اس کی توجہ کھینچنے لگی، ساتھ چپاتیاں اور رائتا بھی تھا۔ اس نے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا۔
जानती थी कि खाली पेट दिमाग भी काम नहीं करेगा और उसे यहाँ से निकलने के बारे में सोचना था। खाने के बाद उस पर ख़ुनूदगी तारी हो गई तो वो उठकर बेड पर आ गई। कुछ देर बाद वो गाफिल हो गई। दोबारा जब आँख खुली तो सुबह को उजाला फैल चुका था। वो बेड पर उठकर बैठ गई। कुछ देर तो उसे समझ में नहीं आया कि वो कहाँ है। जब आवाज़ जागे तो वो बौखला कर बेड से नीचे उतर आई। घूम कर कमरे का जायजा लेने लगी। काफ़ी बड़ा कमरा था। ज़रूरत की हर शय से मुज़य्यन था। दाईं दीवार पर बड़ी सी खिड़की थी जिस पर लोहे की ग्रिल लगी हुई थी। वो खिड़की में आकर खड़ी होगी। बाहर एक मोटा सा आदमी पौधों को पानी दे रहा था। उसके नज़दीक ही वही औरत खड़ी बातें कर रही थी जो रात को उसके लिए खाना लेकर आई थी। बातें करते हुए उसे खिड़की की जानिब देखा। सुहेरा को खिड़की में ऐस्तादा देखकर वो चौंकी। अपने मोटे मर्द से कुछ कहकर वो अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ आई। कुछ देर बाद वो सुहेरा का नाश्ता लेकर कमरे में दाखिल हुई। नाश्ता वापस ले जाओ, अरशद हुसैन को बुलाओ, जब तक वो नहीं आएगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। उसने कड़क लहजे में मुलाजमा टाइप औरत को मुखातिब किया था। मुलाजमा रोबोट की तरह ट्रे उठाकर वापस निकल गई। वो बेचैनी से कमरे का तूल और नापने लगी। चंद घंटों में ही उस अजनबी माहौल में उसका दम घुटने लगा था। क्या सोचकर अरशद मुझे यहाँ लाए हैं? पापा को मेरी मौजूदगी का इल्म होगा या नहीं? वो नाखून कुतरते हुए सोचने लगी। दोपहर होने की थी लेकिन ना तो मुलाजमा पलट कर आई ना ही अरशद आया। तो वो बुरी तरह झुंझलाहट में मुब्तला थी। दिल के किसी गोशे में खौफ का एहसास भी मौजूद था। वॉल क्लॉक ने दोपहर के 3 बजाए थे जब अरशद की लैंड क्रूजर फार्म हाउस के अहाते में रुकी थी। वो बेख्याली में दांतों से होठ कुचलने लगी कि उसे अरशद की गुजरी हुई सातों में कई बातें याद आ गईं और उसकी आंखें डबडबा गईं। दरवाज़ा धड़ से खोलकर अरशद कमरे में दाखिल हुआ। क्या तमाशा लगा रखा है? वो कड़े तेवर लिए सामने खड़ा था। नाश्ता क्यों नहीं किया और कल रात का खाना क्या सोचकर खा लिया था? वो इस्तेहज़ाई अंदाज में पूछ रहा था। रात का खाना इसलिए खा लिया था कि 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। नाश्ता इसलिए नहीं किया कि आपको बुलवा कर पूछ सकूं कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? वो तेज़ी से बोली। मेरे मना करने के बावजूद तुमने अपनी बेवकूफ़ी का मुजाहरा करके रही। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों तुमने पूरे ख़ानदान के सामने मेरी माँ को रुस्वा किया? चाचू को किसी के सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं छोड़ा? दादी को उस उम्र में तुमने तमाशा बना दिया और मेरी मोहब्बत को खेल समझ लिया तुमने। क्यों किया तुमने ऐसा? वो उसके सामने डटकर खड़ा हिसाब मांग रहा था। तुमने और मम्मा ने मुझे मजबूर किया है ये कदम उठाने के लिए। मुझे तुम दोनों ने मिलकर बेवकूफ़ बनाया। मम्मा कहती थी कि ताई जी मासवा को बहू बनाना चाहती हैं और ये झूठ था। वो चीख पड़ी। ये झूठ बोलने के लिए चाची को तुम्हारी बिलवजी की जिद ने मजबूर किया था। अपनी मनमानी करके तुमने कौन सा अपने पेरेंट्स को सुख दे रही थी? वो तुम्हारी शादी करना चाहते हैं और क्या ये उनका गुनाह है? जब औलाद तुम्हारी जैसी ज़िद्दी हो तो वो वालिदैन को ऐसे इक़दामात करने ही पड़ते हैं। इसमें बुरा क्या है? यूं भी तो तुम्हें मासवा से छीनने की आदत है ही। उसका लहजा तंजिया था। वो अपनी सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था। मुझे घर जाना है। अरशद का एक लफ्ज़ सच्चाई पर मबनी था और सच तो कड़वा ही होता है। उसे भी कड़वा लगा था। उसने घर जाने की रट लगाई। घर को फिलहाल भूल जाओ, तुम इधर ही रहोगी जब तक मैं चाहूँगा। उससे मजबूत लहजे में कहा। नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं यहाँ इस तन्हाई से पागल हो जाऊँगी। मुझे घर जाने दो। मैं सबसे सॉरी कर लूँगी, ताई जी से, दादी से, मम्मा पापा से भी। वो रोहांसी हुई। दिल में सोचा फिलहाल तो यहाँ से निकलो। बाद में उसके अंदाज पर अरशद ने उसे बगौर देखा। ये जालिम लड़की उसके दिल पर कब्जा किए बैठी थी। ठीक है मैं तुम्हें रजा हाउस छोड़ आऊँगा लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा यहीं इस फार्म हाउस पर। दादी की मुकर्ररा तारीख पर मैं तुम्हें रुखसत करवा लूँगा। बोलो मंजूर है? वो पूछ रहा था जबकि सुहेरा के असाब को झटका लगा था उसकी बात सुनकर। ये नहीं हो सकता, मैंने आपसे मंगनी से इनकार कर दिया था। आप निकाह की बात कर रहे हैं? मैं ये नहीं कर सकती, वो ज़िद्दी लहजे में बोली। तो अरशद का खून बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है, जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आ जाती यहीं सड़ती रहो। वो तनफन करता कमरे से निकला और फार्म हाउस से ही चला गया जबकि वो घुटनों में मुंह देकर रोने लगी। दोपहर में और फिर रात में भी उसने खाने की ट्रे वापस भिजवा दी। न जाने अरशद को पता था या नहीं लेकिन उसने पलट कर खबर नहीं ली थी। दूसरे दिन उस पर हाथ दर्जा कहा तारी थी। मुलाजमा नाश्ते के साथ फ्रेश जूस भी लाई थी और उसने बिना किसी के नाज उठवाए रिजक से नाराज़गी ख़त्म कर दी। कमरा अब भी बाहर से मुकफ़िल रहता था। उसे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। अरशद वापस नहीं आया था। अलबत्ता मुलाजिम के हाथ उसने सुहेरा के लिए कपड़े दिखा ज़रूरी सामान भिजवाया था। सुहेरा को इस फार्म हाउस पर 1 हफ्ता हो चुका था। वो पागल होने को थी। उसे लगने लगा था कि दुनिया इस कमरे से आगे ख़त्म हो गई है। उसे नहाकर अरशद के भिजवाए गए कपड़ों में से एक जोड़ा पहना तो उसे सुकून नहीं मिल रहा था। बेकरारी हद से सवा थी। उसे सब याद आए जा रहे थे, मम्मा पापा, और हद तो ये है कि मासवा भी याद आ रही थी। बेबसी हद से सवा हुई तो उसने गिलास उठाकर दीवार पर खींच मारा। ऐसी तोड़फोड़ वो पिछले 1 हफ्ते से पहले भी कर चुकी थी। ये आज उसे लग रहा था कि वो मजीद मज़ाहमत नहीं कर पाएगी। गिलास टूटने की आवाज़ पर मुलाजमा भागी आई। उसे अरशद की तरफ से ताकीद थी कि वो सुहेरा का ख्याल रखे ताकि वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। सुहेरा उसे देखकर चीख पड़ी।
خدا را ارشد کو بلا دو، میں مر جاؤں گی، مجھے بچا لو، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ اس کی کرلاہٹ سن کر ملازمہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ بنا کچھ کہے واپس لوٹ گئی۔ شام کے صاحب ٹھہرے تھے جب اس کی لینڈ کروزر فارم ہاؤس کی روش پر آ کر رکی۔ جب سہیرا کے کمرے میں داخل ہوا، وہاں ملگجی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ارشد نے سوئچ بورڈ تلاش کر کے لائٹ جلائی۔ چٹ کی آواز کے ساتھ کمرہ روشن ہو گیا۔ اس نے اطراف میں نگاہ گھمائی۔ وہ حریم مکین دل و جان کمرے کے وسط میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ سیاہ بال پشت پہ پھیلے ہوئے تھے۔ سہیرا، اس نے نرمی سے پکارا تو اس کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا تو ارشد کو لگا اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر مسل ڈالا ہو۔ سہیرا کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں اور رخساروں کی نمی بتا رہی تھی کہ وہ روتی رہی ہے۔ ارشد کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے نزدیک آ کر رک گئی۔ مجھے منظور ہے، میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ میں اس تنہائی سے پاگل ہو جاؤں گی، مجھے گھر جانا ہے۔ سہیرا کی پوری بات سننے کے بعد اس نے طویل سانس لیا۔ اس کا غصہ قدرے ٹھنڈا ہو چکا تھا، لیکن وہ اپنے موقف سے ہٹ کر سہیرا سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے سہیرا کو اس فارم ہاؤس پر رکھا تھا، اس حقیقت سے چاچو ہی نہیں سب واقف تھے۔ سہیرا کی ضد نے ان کے غضب کو بھی آواز دے ڈالی تھی۔ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ مقررہ تاریخ پر سہیرا کو ارشد کے ساتھ رخصت کر دیا جائے تاکہ برادری والوں کو مزید باتیں بنانے کا موقع نہ ملے۔ اوکے، میں انتظام کرتا ہوں۔ اس نے نمبر ملا کر سیل فون کان سے لگا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ چاچو سے بات کر رہا تھا۔ 2 گھنٹوں کے بعد آگے پیچھے 3 گاڑیاں فارم ہاؤس کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھیں۔ 10 منٹ بعد ارشد اور اس کے پیچھے کچھ ایسے چہرے تھے جو اس کے لیے قطعاً اجنبی تھے۔ ان میں ایک بارش بزرگ بھی تھے۔ کچھ ہی دیر میں ایجاب و قبول کا مرحلہ طے ہو گیا۔ اس کا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گھٹ پھٹ کر رونے لگے۔ ایسی بے سر و سامانی میں اس کا نکاح ہوگا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ارشد تمام افراد کو رخصت کر کے آ گیا تھا۔ چلیں سہیرا، وہ اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آج پھر لو دے رہی تھی۔ سہیرا اسبات میں ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ حلق میں نمکین گولا پھنسا ہوا تھا، اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ ارشد نے اس کے لیے لینڈ کروزر کا اگلا دروازہ کھولتے ہوئے بغور اس کو دیکھا۔ سرخ ناک اور گلابی آنکھیں اس کی اندرونی کیفیت کو آشکار کر رہی تھیں۔ پورا راستہ وہ گاہے بگاہے اس پر نظر ڈالتا رہا جو خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے ہوئے تھی، البتہ دل پر آنسوؤں کی کنمن ہو رہی تھی۔ اس کی لینڈ کروزر جب رضا ہاؤس کے پورچ میں رکی تو سہیرا نے سوالیہ نظروں کو ارشد کو دیکھا۔ ارشد اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ گیا اور بولا، میں نے چاچو کو بتا دیا تھا کہ تم میرے پاس فارم ہاؤس پر ہو، اور یہ بھی کہ تم سے نکاح کر رہا ہوں۔ سہیرا اپنی جانب کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی اور اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ماسفہ کی نظر سب سے پہلے اس پر پڑی تھی۔ اس کی چیخ نکل گئی، مما باہر آئیں، دیکھیں سہیرا آ گئی ہے۔ اس کی پکار پر کچن میں موجود سائرہ دوڑی آئیں۔ انہوں نے آتے ہی اسے لپٹا لیا تھا اور اس کا چہرہ چومنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جا رہے تھے، بے قراری ان کے انداز سے عیاں تھی۔ انہوں نے اسے چھوڑا تو ماسفہ لپٹ گئی۔ تمہارے بنا گھر کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ اس نے سہیرا کے گال پر اپنا گال رگڑا تو سہیرا محبت کے اس مظاہرے پر دنگ رہ گئی۔ کچھ دور کھڑا ارشد ان کا ملن دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ وہ بھی خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ ارشد، بیٹھو بیٹا، کھڑے کیوں ہو؟ سائرہ نے پکارا۔ نہیں چاچی، میں گاؤں جا رہا ہوں، اب ذرا اماں کو تسلی کروا دوں۔ اس نے ایک نظر سہیرا پر ڈال کر کہا تو سائرہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ ماسفہ نے اسے مخاطب کر کے کہا، سیوگا سے کہیے گا مجھ سے کانٹیکٹ کرے، اس کا نمبر بند ملتا ہے۔ وہ اب تک سہیرا سے چپکی ہوئی تھی۔ ماسفہ کی بات کا جواب دے کر وہ سہیرا سے مخاطب ہوا، بائے سہیرا۔ سہیرا نے جواب میں سر جھکا لیا۔ پاپا کہاں ہیں؟ ارشد کے جانے کے بعد اس نے سائرہ سے پوچھا۔ تمہارے پاپا کفایت صاحب سے ملنے گئے ہیں، بس آتے ہی ہوں گے، سائرہ نے جواب دیا۔ آپ کو پتہ تھا کہ ارشد نے مجھے فارم ہاؤس پر رکھا ہوا ہے، پھر بھی آپ لوگوں نے نہ اسے کچھ کہا، نہ مجھے اس کی قید سے نکالنے کی کوشش کی؟ اس سے شکوہ کیا تو سائرہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ماسفہ فوراً ان کی مدد کو آئی۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ منگنی کے ساتھ ہی شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی تھی، بلکہ پاپا نے تو کارڈ تک چھپوا لیے تھے۔ عین وقت پر تمہاری منگنی سے انکار پر پاپا کو بہت ہرٹ کیا تھا۔ ساری زندگی انہوں نے نیک نامی کے ساتھ گزاری ہے، اب اس عمر میں اولاد کی وجہ سے انہیں جس ذلت کا سامنا کرنا پڑا اس نے انہیں اندر سے توڑ دیا تھا۔ وہ کسی سے نظر ملانے کی جرأت خود میں نہیں کر پا رہے تھے۔ سہیرا، بلیو می، آج اتنے دنوں کے بعد پاپا گھر سے نکلے ہیں، اس اطمینان کے ساتھ کہ کفایت انکل کے استفسار پر وہ انہیں بتا سکیں گے کہ سہیرا کی شادی مقررہ تاریخ پر ہو رہی ہے۔ رشتہ طے کرتے وقت تم پر کسی نے دباؤ نہیں ڈالا۔ پہلا موقع تھا کہ ماسفہ کی بات خاموشی توجہ سے سن رہی تھی۔ سارہ ایک طویل سانس لے کر شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماما نے ارشد کے ساتھ مل کر مجھے بیوقوف بنایا۔ عین منگنی کی رسم سے کچھ پہلے میں نے طاہرہ آنٹی کی باتیں سن لی تھی۔ میرا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ ان کی باتیں سن کر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو گئی تھیں۔ بس مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ میں انگوٹھی پہننے سے انکار کر دوں۔ زندگی میں پہلی بار اس نے ماسفہ سے دل کی بات شیئر کی۔ سہیرا، وہ تمہاری ماں ہیں، انہوں نے تمہیں جنم دیا ہے، تمہارے مزاج سے واقفیت ہے انہیں۔ وہ تمہیں پہلے بھی کہہ چکی تھی کہ وہ تمہاری شادی کرنا چاہتی ہیں، پاپا بھی یہی چاہتے تھے، لیکن اس وقت تم نے صاف منع کر دیا۔ ماسفہ نے آئینہ دکھایا، لیکن اس نے پوری بات سنی۔ کہا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ میری ماں؟ لیکن دادی تو کہہ رہی تھی کہ انہوں نے بن ماں کی بچی کی پرورش کی ہے، اسے ماں کا پیار دیا ہے۔
वो खोए खोए लहजे में बोली, हाँ तो मैं हूँ ना बिन माँ की बच्ची। मुझे कभी मम्मा ने इस बात का एहसास नहीं दिलाया, लेकिन इत्तेफाक से मुझे पता लग गया कि मेरी मम्मा की डेथ हो गई है। लेकिन मम्मा ने भी कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे अक्सर लगता था कि तुम किसी गलत फहमी का शिकार हो। जब भी तुम हर बात में मम्मा से और मुझसे इख्तलाफ करती हो, तुमने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया अपने नज़दीक आने का। प्लीज़ सुहेरा, सब भूल जाओ। तुम्हारे रवैये से मम्मा बहुत दुखी हुई हैं। मैंने अक्सर तन्हाई में उन्हें रोते देखा है। उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन एक बेटी की तरह पाला है। यही वजह है कि मैं उनका दुख अपने दिल में महसूस करती हूँ। वो बहुत अजीम है। सोतन की औलाद से अपनी औलाद की तरह मोहब्बत करना आसान नहीं होता। तुम सब कुछ भूल नहीं सकती। मासवा उसके दोनों हाथ थामे मलतजी लहजे में कह रही थी। आई लव यू मासवा। एकदम ही सुहेरा ने उसे भींच लिया। तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, यकीन करो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में तन्हा हूँ। ऐसे में जब मम्मा को तुम्हारे नाज उठाते देखती तो अंदर आग से जलने लगती। दिल चाहता था सब कुछ तहस नहस कर दूं। वो एक एक बात खोलने लगी। आई लव यू टू माई डियर सिस्टर। जवाबन मासवा ने उसका रुखसार चूम लिया। अब बस मुझे अरशद से दो दो हाथ करने हैं। उन्हें ज़रा तरस नहीं आया मुझे उस वीरान जगह पर एक कमरे में कैद करते हुए। कोई ऐसे भी करता है। उसने मूड बदल कर दांत कचकचाए। उसके अंदाज पर मासवा हंस पड़ी। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम्हारे मंगनी से इन गानों ने पागल कर दिया था। सिबा से बात हुई थी। वो बता रही थी कि भाई रात रात भर जागते रहते। ऐसी हालत में वो शहर आए थे। रास्ते में उन्हें तुम मिल गई तो बिना सोचे समझे तुम्हें फार्म हाउस छोड़ आए। और उनके इस इक़दाम की वजह से आज तुम मिसेस अरशद बन गई हो। बेजा जिद की वजह से तुमने अपनी ज़िंदगी ख़राब करने चली थी। मासवा ने उसे समझाया तो उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था। एंड उसी वक्त हसन रज़ा की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने अरशद के बारे में कुछ कहने का इरादा तक कर दिया। कुछ लम्हों बाद हसन रज़ा के कदमों की मखसूस आहट सुनाई दी तो वो उसने नज़रें झुका दी। उसे मालूम था कि अब वो उनसे कुछ कह नहीं पाएगी। वो शर्मिंदा थी कि उसने मंगनी से इनकार करके उन्हें पूरी बरादरी के सामने शर्मसार कर दिया था। वो उनसे नाराज़ भी थी कि उनकी शय पर अरशद ने उसे वीरान फार्म हाउस पर कैद कर रखा था। उसे पता था कि आज वो उनसे कुछ नहीं कह पाएगी। वो उसके पास आकर रुक गए थे। कुछ लम्हों के बाद हसन रज़ा का हाथ उसके सर पर आकर ठहर गया। तब लम्हों में उसकी आंखें डबडबा गईं। चंद लम्हों के बाद उन्होंने अपना हाथ उसके सर से हटाया और खुश रहो दुआ देते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। 2 दिन के बाद घर पर मेहमान होना शुरू हो गए। कल उसे माइयों बिठाया जाना था। मम्मा तमाम तैयारी कर चुकी थी। माइयों वाले दिन दादी और ताई जी भी आ गए। सिवा की जिद के बावजूद मासवा ने उसे सुहेरा के कमरे में दाखिल नहीं होने दिया। सब उसी तरह का रवैया अपनाए हुए थे जैसे गुज़िश्ता रोज़। कुछ रोज़ पहले रज़ा हाउस में कोई गैर मामूली वाक़या रोनुमा नहीं हुआ था। कुछ देर पहले ही वो रस्म के बाद कमरे में आई थी। ज़र्द कपड़े और ताज़ा फूलों के गहने पहने उसका रूप किसी को भी पागल करने को काफ़ी था। वो घुटनों पर चेहरा टिकाए सोचों में खोई हुई थी। बेड की साइड टेबल पर रखा उसका मोबाइल बज रहा था। उसने मोबाइल उठाकर स्क्रीन पर नज़र डाली। अरशद कॉलिंग के अल्फाज रोशन थे। उसके चेहरे पर नागवारी का तासुर उभरा। उसने मोबाइल दोबारा साइड पर डाल दिया। वो अरशद से बात नहीं करना चाहती थी। उसके दिल में अरशद के लिए बहुत गुबार भरा हुआ था। मोबाइल बज कर खामोश हो चुका था। धड़ से दरवाज़ा खोलकर मासवा कमरे में दाखिल हुई। अरशद भाई का फ़ोन है लैंडलाइन पर। वो तुमसे बात करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं काफ़ी देर से तुम्हारे सेल पर नंबर ट्राई कर रहे हैं। तुम कॉल रिसीव नहीं कर रही। मासवा ने अरशद का पैगाम दिया, लेकिन वह पहले वाली पोजीशन में बैठी रही। सुहेरा, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। अरशद भाई तुमसे बात करना चाह रहे हैं। मासवा ने अपनी बात दोहराई। मासवा, उनसे कह दो कि मैं सो चुकी हूँ। उसे कदर रुखाई से कहा। मासवा से तासुब से देखती हुई कमरे से बाहर निकल गई। खिड़की से झांकता चांद भी उसकी तरह उदास था। अरशद के हवाले से उसने कितने ही सपने सजाए थे, पर अब वो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। काश उसे पहले ही मालूम हो जाता कि उसे मम्मा ने जन्म दिया था, तो शायद ये सब ना होता। वो कितनी ही देर उल्टी सीधी सोचों के दरमियान डोलती रही। सायरा उसके लिए खाना लाई तो वह चौंकी। अरशद ने सुबह तक उसके सेल पर लातादाद कॉल्स की, लेकिन उसने एक कॉल भी पिक नहीं किया। आज अरशद की मेहंदी थी। अरशद के मामू के घर पर इंतज़ाम किया गया था। वो उसी शहर में रिहाइश पजीर थे। ताई जी और सिबका नाश्ते के बाद जा चुकी थी। मासफा और सुहेरा की फ्रेंड्स के अलावा खानदान की दीगर लड़कियां मेहंदी के थाल और दीगर सामान की सजावट में मसरूफ़ थी। सायरा ने कहा भी था कि मार्केट से सब सजा सजाया मंगा लेते हैं, लेकिन लड़कियों ने मान कर ना दिया। रूहा इसके हाथों पर मेहंदी लगा रही थी। मेहंदी लगाकर फारिग हुई तो किसी काम से बाहर चली गई। अजीब कैफियत आ रही थी उस पर। कल वो उस घर से रुखसत होने वाली थी। उसे अरशद का घर बसाना था, जिसका तसव्वुर करना भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार उसकी आंखें भर आ रही थी। कमरे के बाहर से मासवा के तेज तेज बोलने की आवाज़ आ रही थी। साथ ही अरशद की गंभीर मगर दिलकश आवाज़ सुनाई दी तो वो जो कमर टकाकर लेटी हुई थी बेड पर उठकर बैठ गई। ये यहाँ क्या करने आए हैं? उसने दोनों लोगों को आपस में भींच कर सोचा। दोनों में किसी बात पर तकरार हो रही थी। फिर शायद कुछ तय पा गया था। सो खामोशी छा गई। वो भी मुतमिन होकर लेटने लगी थी कि दरवाज़ा खोलकर अरशद कमरे में दाखिल हुआ।
सुहेरा उसे देखकर सरस से बिस्तर से नीचे उतर आई, जबकि वो मबहूत खड़ा उसे देख रहा था। जर्द कपड़ों में सरसों का फूल लग रही थी। अरशद उस रूप में उसे बारहा सोच चुका था। सुहेरा ने चाहा कि साइड से होकर निकल जाए, मगर अरशद ने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई थाम ली थी और उसे अपने सामने किया। साथ ही कलाई फौरन छोड़ भी दी। उसका लम्स पाते ही जज्बे बेलगाम होने लगे थे। क्यों कर रही हो तुम इस तरह? मुझसे बात नहीं कर रही? पागल करके रख दिया है तुमने मुझे, वो टूटे हुए लहजे में बोल रहा था, जबकि सुहेरा ने नज़रों को ज़मीन से हटने ना दिया। वो उसे देखना नहीं चाहती थी। सुहेरा, मेरी तरफ देखो, मेरी बात का जवाब दो। आपने बहुत जुल्म किया है अरशद मुझ पर। एक पल को आपका दिल नहीं कांपा? आप सोच भी नहीं सकते कि मैं वो शब रोज़ किस तरह बताए हैं। उसका लहजा भीग रहा था, लेकिन अब भी उसने नज़र नहीं मिलाई थी। सुकून से तो मैं भी नहीं था। मैंने भी अपनी हवेली की ख्वाबगाह में इतनी अजियत उठाई है जितनी कि तुमने उस वीरान फार्म हाउस के कमरे में, लेकिन उस हद तक जाने पर मुझे तुमने ही मजबूर किया था। मैंने कहा था तुमसे कि कोई नामुनासिब हरकत ना हो, लेकिन तुमने पूरे ख़ानदान के सामने चाचू का सर झुका दिया, मेरी इज्जत दो कौड़ी की करके रख दी। मैं जिसने ख़ानदान की तमाम लड़कियों को रद्द करके तुम्हें शरीक सफ़र चुना, सुहेरा हसन को, और तुमने ऐन रस्म के वक्त मंगनी से इनकार करके मुझे सबके सामने तमाशा बना दिया। अगर तुमसे मुझे मोहब्बत ना हुई होती तो तुम्हारा बहुत बुरा हशर करता। किसी की लगाई बुझाई की वजह से अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाने वाले तुम जैसे बेवकूफ़ लोग ही होते हैं। मासफा ने उसे पूरी तफसील बता दी थी। मुझे राह रास्त पर लाने के और भी तरीके थे, आप आराम से भी समझा सकते थे। उसके इल्ज़ामात पर उसने तड़प कर अरशद की गहरी आंखों में झांका तो वो मूड बदलकर दिलकशी से मुस्कुराया। तुम्हारे इनकार ने मुझे कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं जो रोज़ तुम्हारी खलवत के ख्वाब देखता था, तुम्हारा खुद को मुझसे दूर करना मुझसे सहा नहीं गया। हालांकि जब मैंने चाचू को इत्तला दी कि मैं तुम्हें फार्म हाउस पर ले आया हूँ, तो उन्हें मेरा ये कदम नागवार गुजरा था, लेकिन मैंने उन्हें समझा लिया। वो उसकी आंखों में आंखें डाले बोल रहा था। सुहेरा उसकी ज़ुबान से खलवत का जिक्र सुनकर सटपटा गई। बताओ, तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म हुई या तुम अब भी खफा हो? वो पूछने लगा। मेरी खफगी की अगर आपको परवाह होती तो पापा की गैर मौजूदगी में मुझे निकाह के लिए मजबूर ना करते। यह तुम्हारी गलत फहमी है। चाचू निकाह के वक्त फार्म हाउस पर ही मौजूद थे, अलबत्ता उन्होंने तुम्हारे सामने आने की बजाय लाउंज में बैठने को तरजीह दी थी। उन्होंने मुझे गले लगाकर मुबारकबाद भी दी थी। अब प्लीज़ अपना मूड ठीक कर लो कि कहीं मेरी वेडिंग नाइट तुम्हारी नाराज़गी की नज़र ना हो जाए, इसीलिए भागा आया हूँ। उसका लहजा जज्बों से गुंदा हुआ था और सुहेरा, जो उसकी आंखों में झांक कर सब कुछ भूलने लगी थी, उसकी ज़ुबान से वेडिंग नाइट का सुनकर कदरे बदहवास हुई। फिर संभल कर बोली, आइंदा मैं कोई गलती करूंगी या कोई बात नहीं मानूंगी तो क्या आप मुझे फिर फार्म हाउस पर छोड़ आएंगे? यार, तुम एक दफ़ा मेरे घर तो आ जाओ। मुझे पता है कि तुमसे कब क्या मनमाना है। उसका लहजा मैनी खेजी से भरपूर था। वो बुरी तरह सटपटाई और बेसाख्ता बोल उठी। अब आप जाने का क्या लेंगे? जो मैं मांगूंगा वो तो तुम दोगी नहीं। वो बदस्तूर शरारत पर आमादा था, जबकि उसकी शोखियाँ सुहेरा का के हाथ पैर ठंडे कर रही थी। मासफा, ज़रा मम्मा को भेजो। उससे दरवाजे की जानिब मुँह करके उसे सायरा का डरावा दिया और वह सचमुच उसके झांसे में आ गया। जा रहा हूँ हनी, बस मेरे घर में दाखिल होना तो अपने दिल से बदगुमानी का हर एहसास मिटा देना। मैंने जो कुछ किया अपनी मोहब्बत को पाने के लिए किया। वो इतना कहकर दरवाजे से बाहर निकल गया। सुहेरा, जो आधा घंटा पहले न तक उसका तसव्वुर भी नहीं करना चाह रही थी, उसकी ज़रा सी मुलाकात और उसकी बेताबियाँ सुनकर सब कुछ भूल गई थी। उसकी आंखों में झांक कर तो उसे अपना आप भी भूल जाता था। आखिर ये सारी लड़कियां एक ही जैसी क्यों होती हैं? इसके साथ इस खूबसूरत सी फैमिली स्टोरी का इख्तिताम होता है। मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये नावल कैसा लगा। इसके साथ ही अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह कल एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।